شدید گرمی میں وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی طرف چل رہی تھی۔ ماتھے پر آئے پسینے کو دوپٹے سے پونچھتے وہ گھر میں داخل ہوئی، اور داخل ہوتے ہی ایک خوشگوار احساس ہوا۔ وہ احساس سحرش کے آنے کا تھا۔ اس سے گلے ملتے وہ باقاعدہ اس کے کندھے تھپڑ لگا گئی۔ شادی کے بعد تو بالکل ہی بھول گئی ہو۔ اس کے چہرے پر خوشی ہویدا تھی۔ سحرش اس کی بات سنتے شرمیلا سا مسکرا دی۔ بھائی کے ساتھ آئی ہو؟ سویرا کے پوچھنے پر اس کی رنگت جیسے پھیکی پڑ گئی۔ نہیں، امی کے ساتھ آئی ہوں، حیدر بہت مصروف تھے۔ اگر اتنے ہی مصروف تھے تو شادی نہ کرتے، کہہ دیتے اپنی ماں سے کہ میرے پاس وقت۔ اچھا بس آتے ہی شروع ہو گئی ہو۔ امی نے اسے ڈانٹ پلائی تو وہ نخوت سے سر جھٹکتے سحرش کے ساتھ جڑ کے بیٹھی باتوں میں مشغول ہو گئی۔ وہ 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ بڑی سحرش، جس کی کچھ عرصہ پہلے ہی شادی حیدر نامی ایک پولیس آفیسر سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد سویرا اور امارہ تھی، 2 جڑواں بھائی جو 5ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ سویرا فرسٹ ایئر میں تھی جبکہ امارہ میٹرک میں۔ صدیق صاحب ایک سرکاری ملازم تھے تو گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ 3 بیٹیوں کے مستقبل، شادی اور جہیز کی وجہ سے ان کو بھی کبھی کبھار ہاتھ دبا کر خرچ کرنا پڑتا تھا، مگر اللہ کے کرم سے زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ جب بھی سحرش آتی تو ان کی والدہ کا زیادہ وقت کچن میں گزرتا، کیونکہ وہ تینوں بہنیں سر جوڑے باتوں میں مشغول ہو جایا کرتی تھیں، اور ان کا آپس میں بے حد پیار تھا۔ سویرا کو سحرش کے شوہر حیدر پر بہت غصہ آتا تھا، کیونکہ شادی کے بعد وہ ایک بار بھی ان کے ہاں نہیں آیا تھا۔ ہر بار ایک ہی بہانہ کہ وقت نہیں ہے، لیکن سویرا کا ماننا تھا کہ جنہیں آپ کی پرواہ ہو، قدر ہو، وہ آپ کے لیے وقت نکال لیا کرتے ہیں۔ اسے حیدر کی یہ بات بہت بری لگتی تھی، جس کا وہ کھل کے اظہار کیا کرتی اور امی سے خوب ڈانٹ کھاتی۔ حیدر نے CSS کا امتحان پاس کر کے پولیس فورس جوائن کی تھی۔ سحرش حیران ہوتی تھی کہ وہ نہ زیادہ پڑھی لکھی تھی، نہ ہی خوبصورت، تو اتنے زبردست شکل و صورت اور پڑھے لکھے شخص کا رشتہ اس کے لیے کیسے آ گیا؟ پھر آخر ایک روز یہ قیامت خیز آگہی بھی اسے دے دی گئی۔ اس کی ساس نصرت بیگم ایک تیز ترار عورت تھی۔ وہ اور اس کی نند آپس میں باتیں کر رہے تھے جب سحرش نے ان کی باتیں سن لی۔ ارے اس لیے تو بیاہ کر لائی ہوں میں، کم صورت اور کم پڑھی لکھی اپنے حیدر کے لیے۔ یہ پڑھی لکھی لڑکیاں شوہروں کو جلدی قابو کر لیتی ہیں، وہ ماں بہنوں کو بھول کر بیوی کے پلو سے بندھ جاتے ہیں۔ یہ تو اپنے احساس کمتری کے مارے چپ کی چپی رہے گی۔ یہ حقیقت سحرش کے آئندہ لاہ عمل کے لیے کافی تھی۔ اوپر سے حیدر کا کترایا ہوا خاموش رویہ اور ساس نند کے منصوبوں نے اسے بالکل ہی بے دست کر دیا تھا۔ تو پھر وہ وہی زندگی جینے لگی جو انہوں نے اس کے مقدر میں سیاہی کی مانند گھول دی تھی۔ ایک دن کالج سے آف کر کے وہ اپنی اپیا سے ملنے آئی۔ وہ ایک شاندار اسٹوڈنٹ تھی، کالج میں سب سے نمایاں۔ وہ تھی ہی ایسی، جہاں جاتی سب کو اپنا گرویدہ کر لیتی تھی۔ اس قدر خود اعتمادی نے اس کی شخصیت میں ایک نکھار پیدا کر دیا تھا۔ وہ غلط بات پر ٹوکتی اور غلط ہونے پر کبھی خاموش نہ بیٹھتی۔ اپیا دل کی ہر بات اس سے شیئر کرتی۔ اس کے سسرال اور حیدر کے رویے کو سن کر سویرا شدید طیش میں تھی۔ سب تمہارے شوہر کا قصور ہے، اگر وہ ٹھیک ہوتے نا تو سسرال والوں کا رویہ بھی درست ہوتا۔ اللہ معاف کرے کتنا نخرہ ہے، یہ عہدہ بھی نا انسان کو بہت مغرور اور سڑیل بنا دیتا ہے۔ سچی بات ہے، مجھے وہ بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، اور تمہیں بھی ان کی اتنی تابع داری پر کوئی ایوارڈ نہیں ملنے والا۔ کیا منہ کو تالا لگائے ساوتری بننے کی کوشش کرتی ہو، اور وہ اپنی ماں اور بہن کو ٹوک نہیں سکتے غلط بات پر؟ وہ مجبور ہیں، اکلوتے ہیں نا، تو پھر سب انہیں زن مریدی کے تانے دیں گے۔ سحرش نے شوہر کا دفاع کیا۔ یہ انہوں نے کہا ہے۔ استحفامی انداز میں سویرا کے پوچھنے پر وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ مجھے پتا ہے نا۔ اس کی بات پر وہ سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ مجھے حیدر سے بہت محبت ہے، میں ان کے لیے مر بھی سکتی ہوں۔ بے بسی کی تصویر بنے سحرش نے کہا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اللہ تمہارے سسرال والوں کو اور تمہیں بھی ہدایت دے۔ افسوس سے سر ہلاتے اس نے دعا دی۔ انابیہ کی پیدائش پر اس کی ساس نے صاف کہہ دیا کہ اپنے میکے سے کسی کو بلا لو کہ تمہاری دیکھ بھال کرے۔ میری تو طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور سائمہ کا تمہیں پتہ ہے اس کو گھر کے کام کرنے کی عادت نہیں ہے، تو مجبوراً اسے سویرا کو بلانا پڑا۔ سویرا نے حیدر کو منہ نہیں لگایا، نہ ہی اس نے سویرا کو گھاس ڈالی۔ وہ حیران ہوتی کہ حیدر اپنی بیوی سے، بیٹی سے بات تک نہیں کرتا تھا،
اور سحرش اس کے لیے مری جاتی تھی۔ کچھ دن ہی وہاں گزارنے پر اسے حیدر کی اکڑ اور سحرش کی ساس اور نند کی چالاکی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ بس سحرش کے لیے دعا ہی کر سکتی تھی، کیونکہ اپنے شوہر کے آگے اسے کچھ سوجتا ہی نہیں تھا۔ حیدر کا ٹرانسفر دوسرے شہر ہوا تو ڈرتے ڈرتے سحرش نے بات کا آغاز کیا۔ آپ ہمیں بھی ساتھ لے کر جائیں گے؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ خوش فہمی پالو؟ تم وہیں رہو گی جہاں میری ماں ہوگی، اور اب مجھے سونے دو۔ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ حیدر کا ٹرانسفر ہو گیا۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح گھر میں منڈلاتی پھرتی، سویرا کو فون کر کر کے بتاتی کہ ان کے بغیر رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ سویرا اس کو سمجھاتی کہ اس انسان کے لیے اتنا بے مول مت کرو خود کو، مگر جسے محبت ہو جائے اس کی عزت نفس کہاں سلامت رہا کرتی ہے۔ وہ پھر سے امید سے تھی، اور حیدر کو اب بھی اس کی رتی برابر پرواہ نہیں تھی۔ سویرا اس سے یہ خبر جان کر بہت لڑی۔ انابیہ 3 سال کی ہو گئی ہے، میں کیا کرتی جب وہ خود ایسا چاہ رہے ہیں؟ تو میں مان ہی نہیں سکتی کہ وہ چاہ رہے تھے۔ سبزی کی ٹوکری لے کر آتے اس کی امی نے اسے اس بات پر بہت ڈانٹا کہ تم کیوں میاں بیوی میں ٹانگ اڑا رہی ہو؟ اس کے ساتھ ایسی باتیں کر کے کیا چاہتی ہو؟ وہ اپنا گھر تباہ کر لے۔ تو سویرا چپ ہو گئی۔ کالج سے واپسی پر اس نے حیدر کو گاڑی میں جاتے دیکھا، جس کے آگے پیچھے کئی گاڑیاں پروٹوکول کے لیے تھیں۔ واہ بھائی، یہ موصوف آئے ہوئے ہیں شہر میں، اور ٹھاٹ باٹ تو دیکھو، تبھی تو گردن میں سریا آیا رہتا ہے۔ سوچتے سوچتے وہ گھر میں آئی تو قیامت منتظر تھی۔ دوسرے بچے کی پیدائش پر جانے کیا پیچیدگی ہوئی کہ سحرش ان سب کو چھوڑ کر ملک عدم سدھار چکی تھی۔ اتنی جوان موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی، اور سویرا کو تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی عزیز از جان بہن اب نہیں رہی۔ آج تو اس شخص کی بھی آنکھیں نم تھیں جو اس کی بہن کی سب سے زیادہ ناقدری کرتا تھا۔ سویرا کو تو وہی اس کا قاتل لگ رہا تھا، ایک ایسی بدروح جو اس کی بہن کو سالم نگل گیا تھا۔ انابیہ اپنی ماں کے پاس جانے کو بے چین ہو کر رو رہی تھی۔ اس کے والدین کا اس صدمے سے برا حال تھا، تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے دلاسا دینے والی چٹان بن گئی۔ اب ان کے پاس سحرش کی 2 نشانیاں تھیں، انابیہ اور علی۔ زندگی جمود کا شکار ہو گئی تھی، اور اس سناٹے کو نصرت بیگم کی آمد نے توڑا، اور ان کا مطالبہ سن کر وہ آگ بگولا ہو اٹھی۔ سوچا بھی کیسے انہوں نے کہ میں اپنی ہی بہن کے قاتل سے شادی کروں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کے صاف انکار پر سمینہ رونے لگی۔ تم نہیں کرو گی تو کسی اور سے کر لے گا وہ شادی، اس کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، مگر میری سحرش کے بچے رل جائیں گے۔ سویرا دیکھ، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تیرے آگے، تو مجھے دکھ نہ دے۔ زندگی نے تو بہت دکھ دے دیے جگر کا ٹکڑا چھین کر۔ اپنی ماں کو ہاتھ جوڑتے روتے کرلاتے دیکھ کر وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور چند ہی دنوں بعد اس شخص کی دلہن بن کر اس کے گھر میں آئی جہاں سحرش کے ساتھ بہت ناانصافیاں کی گئی تھیں۔ تم سب کو سیدھا نہ کر دیا تو میرا نام بھی سویرا نہیں۔ دل میں ایک عزم کرتے اس نے گہرا سانس بھرا۔ ایک جوڑے میں رخصت ہو کر آنے والی دلہن کے کیا کسی نے چاؤ کرنے تھے، نہ ہی اسے اس کی کوئی چاہ تھی۔ روم میں دونوں بچوں کو لیے وہ آئی اور سوئے ہوئے علی کو بیڈ پر لٹایا۔ انابیہ نوڈلز کی فرمائش کر رہی تھی۔ اس نے ایک سرسری نظر حیدر پر ڈالی جو بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر بھی سویرا پر نہیں ڈالی تھی، جیسے کہ وہ اسے اس کی اوقات پہلے دن ہی سمجھا دینا چاہتا تھا، اور وہ اسے بھی سحرش کی طرح سمجھ رہا تھا۔ آ جاؤ میں بنا دوں نوڈلز۔ انابیہ کو لیے وہ کچن میں آئی، نوڈلز بنا کر کھلاتے دوبارہ روم میں آئی تو حیدر ماتھے پر بل ڈالے انابیہ کو دیکھنے لگا۔ تم دادی کے پاس جا کر سو جاؤ۔ وہاں نہیں، خالہ کے پاس۔ انابیہ ضد کرنے لگی تو وہ اسے آنکھیں دکھانے لگا۔ کہا نا دادی کے پاس جاؤ۔ غصے سے اس کے بولنے پر سویرا نے انابیہ کو اٹھاتے بیڈ پر لٹایا۔ چلو سوئیں۔ مسکرا کر اس کے گال کو چومتی کمبل دونوں پر سیٹ کرتے وہ ساتھ ہی لیٹ گئی۔ حیدر کئی پل اسے کھڑا گھورتا رہا، جبکہ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور انابیہ کو تھپکنے لگی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر سویرا نے جھٹ سے پلکیں اٹھائیں۔ اسی لائق ہو تم مسٹر حیدر۔ ہاں، ناک چڑھا کر کہتے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ علی کا ڈائپر چینج کر رہی تھی، جبکہ انابیہ کو ناشتہ کروا کر اسکول بھیج چکی تھی۔ مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھتے حیدر نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ ناشتہ بن گیا میرا؟
نہیں. کپڑے تیار ہیں؟ نہیں. کپڑے تیار کر کے رکھو اور ناشتہ بنا دو. اپنی بہن یا ماں سے کہو. تمہیں کیوں نہ کہوں؟ کیونکہ میں بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری پوری کر رہی ہوں. باقی کسی کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. اس کی زبان درازی پر حیدر کی پوری آنکھیں کھل چکی تھیں. وہ سنجیدگی سے بستر سے اتر کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا. یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ تیش سے جبڑے بھینچتے اس نے کہا. اسی لہجے میں جس کے تم لائق ہو. وہ دو بدو بولی. تمہاری بہن نے تمہیں بتایا نہیں کہ میں کیسا ہوں؟ تم اتنے اہم نہیں ہو کہ ہر کوئی تمہیں ڈسکس کرتا پھرے. اوقات بھول گئی ہو کیا اپنی؟ تمہیں تمہاری حیثیت بتانی پڑے گی. نہیں، اس کا تو تعین کیا ہے میں نے، جو میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی. اس سے زیادہ تنفر سے کہتے وہ علی کو لیے روم سے باہر گئی تو حیدر کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے، اور آنے والے دنوں میں اس عورت نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ واقعی اس کے لیے معنی نہیں رکھتا. وہ جسے کسی نے اگنور نہیں کیا تھا، اس کے ایسے رویے پر کڑنے لگا. وہ تکونی زندگی جی رہی تھی جس میں وہ خود، انابیہ اور علی شامل تھے. صبح وہ اٹھ کر علی کو فیڈر پلانے کے بعد انابیہ کو ناشتہ کروا کر اسکول بھیجتی اور پھر سارا دن علی کے ساتھ مصروف رہتی. حیدر کی ماں بھی اس سے نالاں تھی. سویرا کا رویہ ان سے بھی ٹھیک نہیں تھا. میں دیکھ رہی ہوں لڑکی، تم میرے بیٹے کا خیال نہیں رکھتی ہو. ناشتہ کھانا سب کچھ اسے میں یا سائمہ دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے کپڑے بھی خود استری کرتا ہے. ہاں تو میں اس کی ملازمہ نہیں ہوں. او بی بی، تمہاری شکل دیکھنے کے لیے نہیں بیاہ کر لائے ہم تمہیں. نوکرانی تو آپ مجھے بنا نہیں سکتی، اور 2 بچوں کو سنبھالنے کے لیے میں ہوں. یہاں پر وہ ذمہ داری اچھے سے نبھا رہی ہوں. باقی کسی بھی چیز کی مجھ سے امید مت رکھے. آئی بات سمجھ میں؟ تڑخ کر بولتی ہوئی وہ انہیں زہر سے بھی بری لگی. کیسی زبان ہے اس کی، دیکھو تو. سائمہ کو کہتے نصرت بیگم نے سویرا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا. اس کی بہن تو ایسی نہیں تھی، یہ کس بلا کو اٹھا لائے ہم سائمہ. تلخی سے ہنستے اس نے ان دونوں کو دیکھا. یہ بلا تو آپ کے سر پر چڑھ کے ناچے گی. اب کیا لگا تھا کہ اپیا کی طرح گائے بن کر یہ گھر سنبھالوں گی میں؟ سوچئے گا بھی مت. سائمہ اور نصرت بیگم غصے سے پیچو تاب کھا رہی تھیں. آنے دو ذرا آج حیدر کو، سارے کسبل نکلواتی ہوں تمہارے میں. ابھی فون کر کے بلا لیں اسے، مجھے بھی گھنٹہ فرق نہیں پڑتا اس کی افسری سے. جب دل ہی کالا ہو تو ظاہری روب و دبدبے کا کیا فائدہ. دونوں اس کی زبان کے جوہر سے ششدر تھیں جبکہ وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی. حیدر کی پوسٹنگ اسی شہر میں تھی تو کبھی کبھار دن میں بھی گھر کا چکر لگا لیا کرتا تھا. وہ گرم چائے کا کپ لیے لاؤنج میں آئی تو حیدر کو ماں بہن کے ساتھ بیٹھے دیکھا. مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. اس کے آنے پر حیدر نے اسے نظر بھر کے دیکھا. جو بھی کہنا ہے ہمارے سامنے کہو. کمرے میں لے جا کر کون سی پٹیاں پڑھانی ہے اسے؟ میں آپ سے بات نہیں کر رہی. سرد لہجے میں ساس کو کہتے وہ پھر اس کی طرف مڑی. انابیہ کو میں کسی اچھے اسکول میں داخل کروانا چاہتی ہوں. یہ اسکول پسند نہیں ہے مجھے. اے بی بی، اچھا خاصا تو ہے، لڑکی ذات ہے. ہم نے کون سا پڑھا لکھا کر کہیں کمشنر لگوانا ہے. لڑکا تھوڑی ہے جو اچھا خاصا پڑھ لکھ کر آگے خاندان چلانا ہے. اسے ان کی جاہلانہ باتیں سخت ناگوار گزر رہی تھیں، مگر وہ تاثرات چھپائے حیدر کو دیکھنے لگی. میں دادی ہوں، میں فیصلہ کروں گی. ہاں یہ اسکول ٹھیک تو ہے، ماں کے دوبارہ کہنے پر سائمہ بولی. تم کسی اچھے اسکول میں اس کا داخلہ کرواؤ گے یا نہیں؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں حیدر سے پوچھا. جو اسکول تمہیں پسند ہو بتا دینا، میں آدمی کو بھیج کر ایڈمیشن کروا دوں گا. اس بات میں سر ہلاتے وہ لوٹ گئی اور نصرت بیگم اور سائمہ حیدر کے جواب پر حق دک رہ گئیں. اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر حیدر سے شاپنگ کے لیے پیسے لیتے نصرت بیگم نے انابیہ اور علی کے کپڑے لانے کے لیے کہا. میں اور سائمہ جا تو رہے ہیں، لے آئیں گے. نہیں، بچوں کے کپڑے میں خود لوں گی. پہلے بھی تو لیتے تھے ہم، تو اب کیا برائی ہے ان کپڑوں میں جو ہم لائیں گے؟ وہی برائی ہے جو امیر کے اور غریب کے کپڑوں میں ہوتی ہے. آنکھیں ان کی آنکھوں میں گاڑتے سویرا نے کہا. مہارانی ماں باپ کے گھر مہنگے کپڑے پہنا کرتی تھی نا جیسے. تمسخر سے بولی تو سائمہ نے ہنستے ہوئے سویرا کو سلگانا چاہا. وہاں نہیں پہنتی تھی مگر یہاں پہنوں گی. بائی دا وے میں اپنی نہیں بچوں کی بات کر رہی ہوں. آپ بچوں کے کپڑے رہنے دیں، سویرا خود لے آئے گی. اور اسے کئی ہزار کے نوٹ دیتے ہوئے حیدر اٹھ کھڑا ہوا.
جبکہ وہ حسب توقع جل کر کباب ہو چکی تھیں۔ اماں، یہ معاملہ خراب ہے بہت، بھائی اس سے دبنے لگا ہے۔ وہ بس دوپہر کا کھانا بناتی ہے اور کسی کام کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہے۔ اس کی بہن تو اللہ میاں کی گائے تھی، یہ کیسی خرانٹ عورت ہے، گھر کا سکون ہی برباد کر کے رکھ دیا اس نے۔ سائمہ جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی اور نصرت بیگم کو یہ ملال کھائے جا رہا تھا کہ بیٹا ہاتھ سے نکل گیا۔ بچوں کے کپڑے لینے کے لیے اس نے کچھ روز بعد سویرا کو مارکیٹ جانے کے لیے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تو جھٹ سے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ رکو، اکیلی کیسے جاؤ گی؟ میں ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں، میں جا سکتی ہوں، آپ ہی کے ساتھ تو کبھی نہیں گئے تھے شاپنگ پہ، طنز سے کہتی وہ گیٹ عبور کر گئی۔ حیدر وہیں کھڑا رہ گیا۔ انابیہ کا نیو اسکول میں داخلہ کروا دیا تھا تو نصرت بیگم نے محاذ کھڑا کر دیا۔ اتنا دور ہے وہ اسکول، آنے جانے کی ذمہ داری کون اٹھائے گا انابیہ کی؟ اس کا باپ۔ انابیہ کا لنچ باکس بیگ میں رکھتے سویرا ٹھنڈے لہجے میں بولی، پیدا کر سکتا ہے تو اسکول چھوڑنے بھی جا سکتا ہے۔ اس کے پھر سے بولنے پر نصرت بیگم نے حیدر کی طرف دیکھا کہ وہ اب انکار کرے گا۔ میں چھوڑ آیا کروں گا، واپسی پر گارڈ بھیج دوں گا، وہ پک کر لیا کرے گا۔ بیٹے نے بہو کی سائیڈ لے کر انہیں سر تا پیر سلگا دیا۔ وہ انابیہ کا بیگ اور پانی کی بوتل لیے باہر آ گئی اور اس کے پیچھے پیچھے حیدر بھی، جبکہ ماں اور بہن سکتے میں رہ گئی تھیں۔ حیدر کو خود کی ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی، دل میں اس کا خیال آنے لگا تھا اور بارہا آتا تھا کہ کاش وہ ایک نظر بھر کر اسے دیکھ لے، جبکہ وہ اپنی مرضی کرتی تھی ہر وقت، امی اور بہن سے بھی اس کی نہیں بنتی تھی، نہ ہی وہ اس کا کوئی کام کرتی تھی، بیوی کے حقوق کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سب کے بعد بھی اسے وہ آکاش بیل کی طرح جکڑ رہی تھی اپنے سحر میں۔ اب اس کا دل سویرا کی قربت کے لیے مچلنے لگا تھا۔ اس کے سو جانے کے بعد وہ کافی دیر تک اس کے چہرے کو تکتا رہتا۔ اب وہ حیدر جو کسی پر نگاہ التفات نہیں ڈالتا تھا، اپنی ہی بیوی کی نگاہ کے لیے ترسنے لگا۔ امارہ کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا تو چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ طے پایا۔ وہ ہر 2 دن بعد وہاں جاتی اور اماں کی تیاری وغیرہ میں مدد کروا دیا کرتی تھی۔ اس بات پر نصرت بیگم نے بہت برا منایا کہ آئے روز میکے جانے والی عادات مجھے نہیں پسند، مگر حیدر سویرا کو کیسے میکے جانے سے روک سکتا تھا؟ وہ پچھلے 2 دنوں سے اپنے میکے میں ہی تھی۔ جب وہ ہوا جس سے سویرا کے والدین سمیت وہ خود بھی دنگ رہ گئی۔ ڈرائنگ روم میں وہ سویرا کے والدین کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا۔ سہرش سے شادی کے بعد وہ کبھی بھی اپنے سسرال نہیں آیا تھا، مگر یہ کام بھی سویرا نے اس سے کروا لیا۔ یوں لگتا تھا کہ حیدر کی ڈور ہی سویرا کے ہاتھ میں ہے۔ انابیہ اس کی گود میں چڑھ کے بیٹھی تھی جبکہ علی بھی پاس ہی کھیل رہا تھا۔ بیٹا تمہاری ماما کہاں ہے؟ سرگوشی میں انابیہ سے پوچھتا وہ سویرا کی امی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا تو انہوں نے جا کر بیٹی کو اندر بھیجا۔ حیدر کو جیسے قرار آیا تھا اس کا چہرہ دیکھ کر۔ کسی کی صرف موجودگی ہی آپ کو سکون دے سکتی ہے، پھر چاہے آپ کا ہونا نہ ہونا ان کے لیے ایک برابر ہو۔ ایک بڑی رقم امارہ کی شادی کے لیے بطور تحفہ دیتے وہ سویرا کو چونکا گیا۔ اتنی بڑی رقم دینے کی ضرورت نہیں ہے، ساری تیاری ہو چکی ہے، سویرا نے کہا تو وہ لفافہ لیتے اپنی ساس کو دینے لگا۔ آپ کے بیٹے نے دیے ہیں، داماد نے نہیں، اب تو رکھ لیں، آپ بھی میری ماں ہی ہیں اور امارہ میری بہن۔ سویرا اس کایا پلٹ پر حیران تھی، اور پھر سب نے دیکھا کہ اتنے اونچے عہدے والا شخص شادی کے ہر فنکشن میں موجود تھا۔ صدیق صاحب پھولے نہیں سما رہے تھے۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑے تو حیدر پر ایک نئی افتاد آن پڑی۔ اس کا ٹرانسفر کسی اور شہر ہو گیا تھا اور اب وہ سویرا سے دور جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کیسے جاتا؟ اس کے بغیر سکون کیسے آتا؟ اس نے سویرا سے سامان پیک کرنے کو کہا کہ وہ اور بچے بھی ساتھ جائیں گے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا، اور جب حیدر نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ پہلی بیوی کو تو یہ حق نہیں تھا، اسے بھی نہیں ملنا چاہیے۔ اور حیدر تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کے مصادق سن رہ گیا۔ پھر اس کے بغیر ہی جاب پر چلا گیا۔ روز اس کو فون کرتا اور وہ فون نہیں اٹھاتی تھی۔ وہ اپنی امی کے فون پر اس سے زبردستی بات کرنے لگا۔ وہ بس ہوں ہاں کرتی اور حیدر اتنے میں ہی سرشار ہو جاتا۔ یہ مہینہ اس نے کانٹوں پر گزارا تھا۔ بالآخر وہ لوٹ آیا۔ حیدر آیا ہے، کھانا لگا دو۔ ساس کی پاٹ دار آواز پر وہ کچن سے نکلتی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی اور کھانا چننے لگی۔ حیدر اسے دیکھتا رہا
نہارتا رہا۔ جب تک وہ سامنے بیٹھی اس نے کھانا کم کھایا اور اس کو زیادہ دیکھا۔ اس کے اٹھنے پر وہ کھانے سے ہاتھ کھینچ گیا۔ اب کی بار وہ اس کو ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، ورنہ وہ پاگل ہو جاتا۔ مگر سویرا کا وہی جواب کہ پہلی بیوی کو نہیں لے کر گئے تھے تو وہ بھی جانے کی حقدار نہیں ہے۔ پلیز، میں نہیں رہ پا رہا، تم جو چاہو گی وہی ہوگا، بے شک بات نہ کرنا، چاہے شکل نہ دکھانا، مگر اس گھر میں رہو جہاں میں رہتا ہوں، تمہارے آس پاس موجودگی ہی میرے لیے کافی ہے۔ کہہ دیا نا مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ تنفر سے اس کے ہاتھ جھٹکتی وہ زہر خند ہوئی۔ میں ایسا کیا کروں کہ تم مجھ سے بات کرو، تم بھی مجھے دیکھو، مجھ سے محبت کرو؟ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مگر میرے ساتھ چلو۔ اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے سویرا شوق میں تھی۔ اتنا کیوں مچل رہا تھا وہ؟ گھور کر اسے نخوت سے سر جھٹک کر وہ جانے لگی۔ ٹھیک ہے، میں جاب ہی چھوڑ دوں گا، نہیں چاہیے ایسی جاب کہ تم سے الگ ہونا پڑے۔ بچوں کے مستقبل کا سوچ لینا استعفیٰ دینے سے پہلے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے بس تم چاہیے ہو۔ میں جاب چھوڑ دوں گا، نہیں جاؤں گا میں جاب پر، اگر تم ساتھ نہ گئیں تو۔ اس کی ایک ہی رٹ پر وہ کمرے سے باہر نکل آئی، جبکہ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ محبت نے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ اگلی صبح اس نے صفائی کے دوران دراز میں استعفیٰ لکھا ہوا رکھا دیکھا تو ششدر رہ گئی۔ یہ شخص اس قدر پاگل تھا کہ اتنی اچھی جاب چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا، محض اس لیے کہ… ایک پل کو اس کا دل گداز ہوتے موم ہوا، مگر پھر دوبارہ اپنے خول میں سمٹتے اس نے اپنی پیکنگ بھی شروع کر دی۔ کب تک نکلنا ہے ہم نے؟ حیدر اس کی بات سنتے سرشاری سے دیکھنے لگا۔ جب تم کہو۔ وہ یہ سوچ کر ہی ہواؤں میں اڑ رہا تھا کہ سویرا نے اس کی بات مان لی ہے۔ سائمہ کا رشتہ اچھی جگہ ہو گیا تھا اور جلد ہی شادی طے کر دی، اور جس طرح سویرا نے نصرت بیگم کی مدد کی اور ہر کام میں پیش رہی، وہ دل سے اس کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے آ کر ساری تیاری سویرا نے خود کروائی تھی۔ حالانکہ نصرت بیگم نے بہتیرا کہا کہ بہو کو بھیج دو، مگر حیدر اس کو بھیجنے کا روادار نہیں تھا۔ جو رقم حیدر نے زینب کی شادی پر دی تھی اس سے گولڈ کی چین بنوا کر سویرا کے میکے والوں نے سائمہ کو شادی پر گفٹ کیا تھا، جس سے سائمہ کی آنکھیں پھٹ سی گئیں، کیونکہ چین اچھی خاصی مالیت کی تھی۔ نصرت بیگم اور سائمہ دونوں یہ توقع نہیں رکھتی تھیں، مگر اس کے بعد ان کا برتاؤ سویرا کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ اب نصرت بیگم بھی حیدر اور سویرا کے ساتھ ہی رہتی تھیں اور علی کی ذمہ داری مکمل خود پر لے لی تھی، کیونکہ سائمہ کی شادی کے بعد وہ خود کو بہت اکیلا اور بور محسوس کرتی تھیں۔ علی سوتا بھی انہی کے ساتھ تھا، جبکہ انابیہ بھی اکثر اپنی دادی کے کمرے میں کہانی سنتے سنتے سو جایا کرتی تھی۔ حیدر جب گھر ہوتا تو سویرا کو خود پر اس کی نظریں محسوس ہوتی تو وہ بلا تکان اسے تکتا رہتا۔ وہ ضد چونے لگتی، کبھی بہت زیادہ چڑ جاتی تو کہہ اٹھتی کہ ندیدوں کی طرح مت دیکھا کرو، مگر اس پر تو جیسے کسی بے عزتی کا بھی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ تمہیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، تم ہو ہی میرے سکون کے لیے، اس پر پابندی نہ لگاؤ ورنہ مر جاؤں گا میں۔ دلگیری سے کہتا وہ ایک بار پھر اسے دیکھنے لگا تو وہ رخ موڑتے الماری سے کپڑے نکالنے لگی، جبکہ آنکھوں میں نمی آ گئی۔ سویرا، تم نہیں جانتی، جب وہ اپنی سحر زدہ آواز میں بولتا ہے نا تو مجھے بے بس کر دیتا ہے۔ وہ میرا محور ہے اور اس کے گرد چکر لگانا میرا کام۔ سحرش کے الفاظ اسے یاد آنے لگے۔ جس شخص سے تمہیں عشق تھا اپیا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اس سے نفرت کر پاتی؟ یہ تو مجھے بھی بے بس کرنے لگا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو ملامت کرنے لگتی۔ وہ اس کی محبت کے لیے مر رہا تھا اور سویرا اس کی نظروں کی عادی ہوتے ہوتے اتنا بے بس ہو گئی کہ اب اس کا اپنا دل بھی حیدر کی قربت کے لیے ہمکنے لگا۔ پہلے وہ حیدر کے دیکھنے پر اسے غصے سے گھورا کرتی، لیکن اب اس کے چہرے پر گلاب چھانے لگتے تو حیدر کو مزید اس پر پیار آتا۔ بچوں کو سلانے کے بعد وہ اپنے اور حیدر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ اپنی ڈیوٹی ختم کرتے وہ گھر واپس آ گیا۔ سرخ گلابوں کا بوکے اٹھائے وہ کمرے میں آیا تو سویرا اسے دیکھ کر بوکھلا تھی، رخ موڑتے دراز کو بلا وجہ کھنگالنے لگی۔ اس کے عین پیچھے رکتے سویرا کی مخصوص خوشبو کو سانسوں میں بھرتے وہ مخمور ہوا۔ یہ تمہارے لیے، پھولوں کو آگے کرتے وہ بولا تو ایک نظر
سرخ گلابوں کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی، مگر وہ اپنے تاثرات چھپاتے بولی، کھانا لاؤں؟ حیدر کا دل بجھ سا گیا۔ نہیں، چائے لا دو بس۔ اچھا کہہ کر اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، حیدر نے اسے کندھوں سے تھامتے اپنے سامنے روکا۔ تمہیں نظر نہیں آ رہی میری محبت، میرا تمہارے لیے تڑپنا؟ پلیز مجھے معاف کر دو، میری ہو جاؤ، اب تمہاری بے رخی میری جان پر بنا رہی ہے۔ وہ نظریں جھکائے گم سم کھڑی رہی تو حیدر نے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ بھاگتی ہوئی کچن میں چلی آئی۔ چائے کا پانی رکھتے اس کا ضبط چھوٹ گیا اور وہ رونے لگی۔ کیسے وہ اپنی آپی کے قاتل سے محبت کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اب اپنے ہی اختیار میں نہیں رہی تھی۔ حیدر کو قرار نہ آیا تو اس کے پیچھے کچن میں چلا آیا، جو چائے کپوں میں ڈال رہی تھی۔ حیدر کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے اپنے آنسو صاف کیے، مگر وہ دیکھ چکا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ تیر کی طرح اس تک آتے وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ امی نے کچھ کہا ہے؟ وہ ہنوز منہ نیچے کیے روئے گئی۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کس بات پر رونا آ رہا ہے؟ کہہ دو جو بھی تمہارے دل میں ہے، سہ لوں گا تمہارے تکلیف دیتے الفاظ، مگر تم یوں مت رو، مجھے یہاں تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتا وہ رو دینے کو تھا۔ کچھ تو بولو، اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اس نے کہا تو سویرا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتے جذبات کو دیکھ کر سمجھتے ہوئے وہ مبہوت ہوا تھا، جبکہ سویرا ایک جھٹکے سے خود کو چھڑواتی کمرے میں بند ہو گئی۔ کچھ ساتھ بعد وہ جیسے بیدار ہوا تھا، بھاگتا ہوا کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ کھولو۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ دروازہ کھولو۔ وہ نہیں کھول رہی تھی۔ وہ مسکرانے لگا۔ پلیز کھول دو۔ مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ مرنے کو تھا۔ امی آواز سن لیں گی، پلیز۔ ایک بار پھر وہ مسکراتا بولا تو دروازہ کھول دیا گیا۔ وہ سرعت سے اندر آتے بولا، تم کب تک بھاگو گی مجھ سے؟ اس کے آنسو صاف کرتے وہ دلکشی سے کہنے لگا، اب بولو، جان بھی مانگو گی وہ بھی دے دوں گا، بس ایک بار اعتراف کر لو کہ محبت کرتی ہو مجھ سے۔ اس کی ساحرانہ آواز سویرا کی سماعت میں رس گھولنے لگی۔ کبھی بھی نہیں کہوں گی، میری بہن کو بے اعتنائی کا دکھ دینے والے سے مجھے محبت ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی۔ بس ایک بار کہہ دو نا، وہ اصرار کرنے لگا۔ اس کی گھمبیر اور دلکش آواز سویرا کو پھر سے جکڑنے لگی۔ اس کو خاموش دیکھتے وہ مسکرانے لگا۔ اوکے، میں تو کر سکتا ہوں نا محبت؟ وہ مجسم سوال بنا کھڑا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ سویرا کے گرد حصار باندھنے لگے اور پھر وہ حصار مضبوط ہوتا گیا۔ حیدر کے وجود میں برقی رو سی دوڑ گئی۔ کسی بھی قسم کی مزاحمت کو نہ پاتے اس کی ہمت بڑھی اور وہ اسے دیوانہ وار اپنی محبت سے روشناس کروانے لگا۔ وہ ایک مضبوط عورت تھی جس نے اس جیسے اڑیل انسان کو سدھار کے رکھ دیا تھا۔ قسمت اب دونوں پر مہربان